بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس میں بی بی فاطمہ زہرا کی باتوں کو سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج رسول کے گھر تشریف لے گئیں۔ اب کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرات کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پوچھئے کیا ہوا؟ کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ازواج میں سے سب سے زیادہ کون پیاری لگتی ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اس کا ان تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا، صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین فرمائی۔ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ پاک ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جائے کہ وہ نبی پاک سے عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف میرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی نہ بھجوائے جائیں، بلکہ جب بھی میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تو ہر جگہ برابر ہی بھجوایا کرو، حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف متفقہ طور پر نمائندہ بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ ہے کہ عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتے ہیں، حالانکہ میری اور بھی بیویاں ہیں لیکن میں کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد جب ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں، ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا پسند نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا کہ بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بی بی فاطمہ زہرا چلی گئیں اور اپنے بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تشریف فرما ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، نے فرمایا کہ بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کی بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھی جاتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہی تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشارات سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اما عائشہ سے محبت کی تلقین خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا کوئی تعلق تھا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا و مولا دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اما عائشہ کا بہت بڑا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھیں اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، المعرفت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگیں اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ہے ایک بات ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بتائیے؟ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اما عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی جس پر کالے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر